بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنی ہڈیوں کو ہمیشہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو پٹھوں کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کا سامنا نہ کرنا پڑے، جوانی ہمیشہ قائم رہے اور آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر بھی اندر سے پوری طرح فٹ اور جوان رہیں، آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہ ہو، آپ کا حافظہ اور یادداشت پوری طرح سے کام کرتے رہیں، چلتے پھرتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت اور کام کاج کرتے وقت کسی بھی طرح کی کمزوری کبھی آپ کے قریب بھی نہ آنے پائے، تو اس کے لیے دو انتہائی فائدہ مند اور بہت ہی لاجواب نسخے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جن کا استعمال کرنے سے آپ کو مرتے دم تک کیلشیم کی کمی اور ہڈیوں، پٹھوں، نسوں کی کمزوری جیسے مسائل تنگ نہیں کریں گے۔ بالکل آسان اور سادہ سی گھریلو چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے تیار کرنے کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی سونف کی، جو کہ پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر، آئرن، کیلشیم اور وٹامن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہڈیوں، پٹھوں کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ بے حد مفید اثرات کی حامل ہے، دماغ اور نظر کو بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ خاص طور پہ اگر اسے بادام کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ عام جسمانی کمزوری سے بھی نجات دلاتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث جن لوگوں کو غذا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی ہے اور غذا سے جو انرجی اور قوت بدن کو ملنی چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں مل پاتی ہے، تو ایسے میں سونف کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو سونف آپ نے 50 گرام لے لینی ہے، البتہ اتنا ضرور خیال رکھیے گا کہ سونف تازہ اور خوشبودار ہونی چاہیے، جو قدرے سبزی مائل ہوتی ہے۔ اگر سونف کی رنگت سیاہ پڑ چکی ہے اور خوشبو بھی زائل ہو چکی ہے تو ایسی سونف کا استعمال نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے بادام کی گریاں لینی ہیں اور اس کے لیے 50 گرام بادام کی گریاں لے کر انہیں ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا ہلکا روسٹ کر لیں۔ بادام کو ڈرائی فروٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور کمزور ہڈیوں، پٹھوں کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، دماغ اور نظر کو تقویت دیتا ہے۔ اور آج کل کیونکہ زیادہ تر لوگ دماغی محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، موبائل کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح پڑھائی کرنے والے بچوں کو بادام ضرور استعمال کروانا چاہیے۔ اس طرح سے وہ نظر کی کمزوری اور دماغی کمزوری جیسے مسائل سے بچے رہیں گے، ساتھ ہی ان کی ہڈیوں کی گروتھ بھی بہتر طریقے سے ہوگی، جبکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت عمدہ فوائد کا حامل ہے۔ اور جو لوگ تھکے تھکے رہتے ہیں، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، بلا وجہ کی تھکان، سستی اور کم ہمتی محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگ بادام کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو ضعف باہ کی شکایت ہے، قوت باہ کو قدرتی طریقے سے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بھی اسے استعمال کریں تو خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے کھوپرا یعنی خشک ناریل کا استعمال کرنا ہے۔ ناریل بھی کیلشیم کی کمی اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور جو لوگ دبلے پتلے کمزور جسم کے مالک ہیں، ٹانگوں پنڈلیوں میں ہڈیوں میں شدید کمزوری محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعی ایک لاجواب تحفہ ہے۔ پٹھوں کو اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے، بالوں کی صحت اور قدرتی چمک کو برقرار رکھتا ہے، ناخن اور دانت مضبوط رہتے ہیں اور قوت باہ میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ تو ناریل بھی آپ نے 50 گرام ہی لینا ہے
اسی طرح 50 گرام ہی چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی لے لیجئے۔ سبز الائچی بھی ایک تو آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے، معدہ اور جگر کو طاقت دیتی ہے، جس کی وجہ سے کھائی گئی غذا جلد ہضم ہو کر اس سے آپ کے بدن کو بھرپور غذائیت اور انرجی حاصل ہوتی ہے۔ پٹھوں کو طاقت ملتی ہے، اعصاب اور دماغ قوی ہوتے ہیں۔ ضعف پا کی شکایت اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو الگ الگ پیس کر باریک کر لیجئے اور آخر میں 250 گرام کوزہ مصری باریک پیس کر یہ بھی اس میں ملا دیجئے اور اچھی طرح سے مکس کر دیجئے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اسے کسی بند ڈبے میں سنبھال کر رکھ دیجئے اور روزانہ صبح نہار میں اس میں سے 2 چمچ نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کیا کریں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو انتہائی لاجواب اور حیران کن فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے یہ تو بہت ہی بے مثال فوائد کا حامل ہے اور ہر طرح کے ضعف کو مکمل طور پہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ نے کیکر کی پھلی لینی ہے۔ کیکر کی پھلی آپ نے اس وقت درخت سے اتارنی ہے جب اس کے بیج پوری طرح پانی سے بھر چکے ہوں لیکن ابھی پختہ اور سخت نہ ہوئے ہوں۔ ایسے میں کیکر کی پھلیاں لے کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ کر اچھے سے خشک کر لیجئے۔ کیکر کی پھلی مردانہ کمزوری، جگر مثانہ کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بکثرت استعمال میں لائی جاتی ہے اور اس سے نہایت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پٹھوں کے درد، کمر درد اور ٹانگوں پنڈلیوں کا ضعف اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتا ہے۔ عورتوں مردوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ چنانچہ کیکر کی خشک پھلیاں 50 گرام لے لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اسگن کی جڑ یہاں پر استعمال کرنی ہے۔ اسے اشوگندھا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جڑ کا استعمال کرنے سے آدمی میں گھوڑے جیسی طاقت اور پھرتی آ جاتی ہے۔ کمر کو یہ بے پناہ طاقت دیتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے، اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے میں حد سے زیادہ مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کے پوشیدہ امراض جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، ایسے امراض کا یہ شافی علاج ہے۔ یہ اسگن ناگوری کے نام سے آپ کو کسی بھی ہربل سٹور سے یا پنسار سٹور سے بآسانی مل جائے گی۔ یہ بھی آپ نے 50 گرام ہی لینی ہے۔ بس اتنا دھیان ضرور رکھیے گا کہ یہ 1 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 1 سال میں اس کا اثر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے باریک پیس کر پاؤڈر سا بنا لیجئے اور پھر اس کے ہم وزن یعنی 100 گرام کوزہ مصری لے کر اسے بھی باریک پیس کر شامل کر لیجئے اور اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ کا یہ انتہائی کارآمد اور حد درجہ مفید نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں سے 1 چمچ آپ نے صبح نہار میں استعمال کرنا ہے۔ ناشتہ کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد کریں۔ اسی طرح 1 چمچ ہی شام کو عصر کے وقت خالی پیٹ ہی استعمال کریں۔ دونوں ٹائم آپ اسے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اسے بھی کچھ دن متواتر اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اعصابی کمزوری، ہڈیوں، پٹھوں، نسوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی، کمر درد، ٹانگوں پنڈلیوں کے درد اور کمزوری جیسے تمام مسائل سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔